الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل انشاء العربیہ کا 37واں سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 37 پڑھیں گے، جس میں انا کا استعمال کیا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس السابع والثلاثون یعنی 37واں سبق۔ پہلے چند الفاظ ان کے معانی بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے انا۔ انا کا معنی ہے بے شک، انا یعنی بے شک۔ اس کے بعد ہے حمارن۔ حمارن کا معنی ہے گدھا، گدھے کو عربی میں حمارن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خروفن۔ خروفن یعنی بھیڑ کا بچہ، بھیڑ کے بچے کے لیے عربی میں خروف کہا جاتا ہے اور بھیڑ کے لیے ذئبن کہا جاتا ہے۔ زینن۔ زینن کا معنی ہے زینت، اور ہے شینن۔ شینن کا معنی ہے عیب۔ دینن۔ دینن کا معنی قیامت کا دن۔ دن کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اس سبق میں جو استعمال ہوگا قیامت کے دن کے معنی میں۔ یہاں پہ انا جب ضمائر کے ساتھ ملے گا تو اس کی صورت کس طرح بن جائے گی اسے بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ جب ملے گا تو اس کی صورت کیا ہوگی، پھر جب جمع متکلم کی ضمیر کے ساتھ انا ملے گا تو اس کی صورت کیا ہوگی بتا رہے ہیں۔ انا، اس کے بعد دیکھیں ایک جوڑ کا نشان ہے، پھر برابر دے کر کے اننی لکھا ہے، یعنی انا جب یا متکلم کی ضمیر سے ملے گا، متکلم واحد متکلم کی ضمیر سے ملے گا تو اننی ہو جائے گا۔ نیز انی بھی پڑھنا جائز ہے، یعنی اننی اور انی دونوں طرح جائز ہے۔ انا جب یا کے ساتھ ملے تو اس وقت اننی کہنا اور انی کہنا دونوں جائز ہے، یعنی اس کا معنی ہے بے شک میں، اننی کہیں تب بھی اس کا معنی بے شک میں، انی کہیں تب بھی اس کا معنی بے شک میں۔ انا جب نا ضمیر متکلم کے ساتھ ملے گا، یعنی جمع متکلم کی ضمیر کے ساتھ ملے گا تو اس کی صورت ہوگی اننا یا انا، یعنی اننا نون کا اضافہ کے ساتھ، اور انا یعنی جب نون کو باقی رکھیں گے تو اننا ہوگا، جب نون کو گرا دیں گے تو اننا ہوگا، کیونکہ 3 نون یہاں پہ جمع ہو جائیں گے اننا میں، اگر ایک نون کو گرا دیں گے تو انا ہو جائے گا۔ انا جب جمع متکلم کے ضمیر کے ساتھ ملے گا تو اننا یا انا ہوگا، اور دونوں کا معنی ہے بے شک ہم۔ اس کے بعد انا جب کاف ضمیر کے ساتھ، کاف ضمیر مخاطب کی ضمیر کے ساتھ ملے گا تو انا کا ہوگا۔ اس میں بس ایک ہی صورت جائز ہے، دوسری صورت جائز نہیں، دوسری صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس طرح انا جب یا متکلم کی ضمیر کے ساتھ یا جمع متکلم کی ضمیر کے ساتھ ملتا تھا، جب اس میں داخل ہوتا تو اس وقت 2 صورتیں جائز ہوتی ہیں، اننی اور انی، اننا اور انا۔ لیکن جب مخاطب کی ضمیر کے ساتھ ملے گا، جب مخاطب کی ضمیر میں داخل ہوگا تو ایک ہی صورت جائز ہوگی، وہ ہے انا کا۔ اس کے بعد ہے انا جب ہوا کے ساتھ ملے گا تو اس کی صورت ہو جائے گی انہو، یعنی ہوا کے آخر سے واو گر جائے گا۔ پھر جب انا ہا کے ساتھ ملے گا تو اس کی صورت ہو جائے گی انہا، اس کا مطلب ہے بے شک وہ، انہا مؤنث کے لیے اور انہو مذکر کے لیے۔ اب نیچے دیکھیں، ان الحمار لا یطیر فی الجو، انا یعنی بے شک، حمار یعنی گدھا، لا یطیر یعنی نہیں اڑتا، فی الجو فضا میں۔ ان الحمار لا یطیر فی الجو، بے شک گدھا فضا میں نہیں اڑتا، بے شک گدھا فضا میں نہیں اڑتا۔ انہو یمشی علی الارض، بے شک وہ زمین پر چڑھتا ہے۔ انہو مطلب بے شک وہ، یعنی آخر میں جو ہو ضمیر ہے انہو کے آخر میں، اسے ہا سے تعبیر کرتے ہیں، عربی میں اسے ہا سے تعبیر کرتے ہیں۔ انہو کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے یہ حمار کی طرف، گدھے کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس کا معنی ہوا بے شک وہ، یمشی وہ چلتا ہے، علی الارض زمین پر، انہو یمشی علی الارض بے شک وہ زمین پر چلتا ہے۔ اس کے بعد ہے ان الخروف یخاف من الذئب، ان الخروف
بے شک بھیڑ کا بچہ، خروف یعنی بھیڑ کا بچہ، یخافو ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، من الذیبی بھیڑ سے، ان الخروف ان الخروف یخاف من الذیبی، بے شک بھیڑ کا بچہ بھیڑ سے خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے، ان العلم زین وان الجہل شین، علم تو مشہور ہے، کسے کہتے ہیں علم، اور زین یعنی زینت، شین یعنی عیب، تو مکمل کا ترجمہ ہے ان العلم زین و ان الجہل شین، بے شک علم زینت ہے اور بے شک جہل ناجاننا یہ عیب ہے، بے شک علم زینت ہے اور جہل عیب ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، کل مطلب ہر اور شے مطلب چیز، بے شک اللہ ہر چیز پر قدیر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن بعض علماء کرام جیسا کہ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، یعنی شیئن جو ہے اسے وہ شاء یشاء فعل سے مانتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اس کا مصدر مانتے ہیں، تو اس وقت معنی کیا ہوگا، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اور یہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے کیونکہ جب ہم کہیں گے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس میں ایک وہم پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ نقائص پر بھی قادر ہے، یعنی جھوٹ، غیبت، زنا، یعنی جو بری چیزیں ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی قادر ہے، ایک وہم پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، انہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے نماز کی طرف، اس وجہ سے بریکٹ میں دیکھیں الصلاۃ لکھا ہے، لکبیرۃ ضرور گراں ہے، ضرور بھاری ہے، ضرور بڑی ہے، یعنی ان پر گراں ہے، بھاری ہے، الا علی الخاشعین مگر خوف رکھنے والوں پر، مگر ڈرنے والوں پر، مگر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں پر، یعنی نماز جو ہے یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے علاوہ پر بھاری ہے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، بے شک نماز ضرور بھاری ہے، بے شک نماز ضرور گراں ہے مگر ان لوگوں پر مگر ڈرنے والوں پر، الا علی الخاشعین مگر ڈرنے والوں پر، یعنی ڈرنے والوں پر یہ بھاری نہیں ہے بلکہ وہ تو محبت سے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر ایک آیت ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، انی یعنی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں، اللہ تعالی سے، رب العالمین جو کہ تمام عالم کا رب ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ تمام عالم کا رب ہے، انہو هو السمیع البصیر، انہو مطلب بے شک وہ، ہوا مطلب یہ بھی اس کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے، اور سمیع البصیر، سمیع مطلب دیکھنے والا، بصیر مطلب سمیع مطلب سننے والا، اور بصیر مطلب دیکھنے والا، انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالی بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ انک علی صراط مستقیم، انکا میں جو کاف ضمیر ہے اس سے مراد نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اسی وجہ سے بریکٹ میں یا محمد لکھا ہے، بے شک آپ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں، یعنی سیدھی راہ پر ہیں، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا یعنی بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک
ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ان الدین لواقع، یہاں پہ دین سے مراد قیامت کا دن ہے، قیامت ہے۔ ان الدین لواقع، بے شک قیامت واقع ہونے والی ہے، بے شک قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے، بے شک قیامت ہونے والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، ان یعنی بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، عملو عمل کیے، کیا عمل؟ الصالحات نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس ان کے لیے ہے، کیا ہے؟ جنات الفردوس، فردوس کے باغات۔ ترجمہ دیکھیں مکمل کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین، یہاں پہ انا کا معنی ہے بے شک، جہنم یعنی جہنم، کانت یعنی ہے، مرصاد یعنی طاق میں، للطاغین شرکسوں کے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین، بے شک جہنم شرکسوں کے طاق میں ہے، بے شک جہنم سرکشوں کے طاق میں ہے، یعنی کب وہ آئیں ان کے انتظار میں ہے، طاق میں ہے۔ تمرین الدرس الصعب والثلاثین، 37ویں سبق کی تمرین۔ اس کے یہاں بتا رہے ہیں انا کا استعمال کیجئے، چند جملے دیے ہیں ان میں انا کا استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے خالد قائم، اس سے پہلے انا لگانا ہے تو ہوگا انا خالدن قائم، انا خالدن قائم، بے شک خالد کھڑا ہے۔ دوسرا جملہ ہے سعید قائم، تو اس سے پہلے انا لگائیں گے تو ہوگا انا سعیدن قائم، بے شک سعید کھڑا ہے۔ جملہ نمبر 3 القطۃ السوداء نائمۃ، کالی بلی سوئی ہے، قطۃ السوداء کالی بلی، نائمۃ سوئی ہے، تو اس سے پہلے انا لگائیں گے تو ہوگا ان القطۃ السوداء، ان القطۃ السوداء نائمۃ، ان القطۃ السوداء نائمۃ، بے شک کالی بلی سوئی ہے۔ نمبر 4 البقرۃ الصفراء لزید، البقرۃ الصفراء یعنی پیلی گائے، یہ زید کی ہے، زید کے لیے ہے، کیا مراد؟ زید کی ہے، تو اس سے پہلے انا لگائیں گے تو ہوگا ان البقرۃ الصفراء، ان البقرۃ الصفراء لزید، بے شک پیلی گائے زید کی ہے۔ نمبر 5 الثمرۃ الحلوۃ لطارق، ثمرۃ یعنی پھل، حلوۃ یعنی میٹھا، لطارق طارق کے لیے ہے، یعنی طارق کا ہے، تو انا لگائیں گے ہوگا ان الثمرۃ الحلوۃ لطارق، بے شک میٹھا پھل طارق کا ہے، طارق کے لیے ہے، کیا مطلب؟ طارق کا ہے، ان الثمرۃ الحلوۃ لطارق، بے شک میٹھا پھل طارق کا ہے۔ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ اردو سے عربی بناؤ، چند جملے دیے ہوئے ہیں انہیں ہم اردو سے عربی بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہے کیا زینب بازار جاتی ہے، یہ اردو میں ہے، اس کی عربی بنانی ہے۔ کیا کے لیے عربی میں ہر استعمال کیا جاتا ہے، زینب کے لیے زینب کیونکہ نام ہے، بازار کے لیے سوق استعمال کیا جاتا ہے، جاتی ہے تذهب استعمال ہوتا ہے، تو اس کی عربی ہوگی هل تذهب زینب الى السوق، کیونکہ زینب غیر منصرف ہے اس لیے زینب نہیں کہیں گے، زینب کہیں گے۔ هل تذهب زینب الى السوق، هل تذهب زینب الى السوق۔ نمبر 2 بے شک وہ بازار جاتی ہے، بے شک او کے لیے انہا کہیں گے، یعنی کیونکہ زینب کا ذکر پہلے ہو چکا ہے تو انہا کہیں گے، انہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ زینب کی طرف لوٹے گی، اس کا معنی ہوگا بے شک وہ بازار جاتی ہے، تذهب الى السوق، تو مکمل کی عربی ہوگی انہا تذهب الى السوق، انہا تذهب الى السوق۔ نمبر 3 بے شک تم سچے ہو، بے شک کے لیے کہیں گے، بے شک تم کے لیے کہیں گے انکا سچے ہو، صادقون، لا صادقون بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کے عربی بنائیں گے
انکا لصادقن یا انکا صادقن، یعنی خبر میں ان کی خبر میں لام بھی لا سکتے ہیں، انکا لصادقن بھی کہہ سکتے ہیں، انکا صادقن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی لام جو لاتے ہیں خبر میں یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ انکا صادقن، انکا صادقن۔ نمبر 4، بے شک وہ کل ملتان سے لوٹے گا۔ بے شک وہ کے لیے کہیں گے انہو، کل کے لیے کہیں گے غدن، کیونکہ آئندہ کل ہے اس لیے کہیں گے غدن۔ ملتان سے من ملتانہ، لوٹے گا یرجعو، تو مکمل کی عربی ہوگی انہو یرجعو غدن من ملتانہ، انہو یرجعو غدن من ملتانہ۔ نمبر 5، بے شک میں کل بازار جاؤں گا۔ بے شک میں کے لیے اننی بھی کہہ سکتے ہیں اور انی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کل کے لیے کہیں گے غدن، بازار جاؤں گا یعنی اذہبو، بازار کے لیے سوق، تو مکمل کی عربی ہوگی اننی یا انی اذہبو غدن الی السوق، انی اذہبو غدن الی السوق۔ نمبر 6، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے لیے عربی بنائیں گے، بے شک کے لیے انا، لفظ اللہ کے لیے اللہ لائیں گے، ہر چیز پر علی کل شیء، قادر کے لیے قدیر، تو مکمل کی عربی ہوگی ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نمبر 7، بے شک کوشش کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ بے شک کے لیے انا، کوشش کرنے والے کے لیے کہتے ہیں مجتہد، کوشش کرنے والا یعنی محنتی، کامیاب ہوتا ہے یعنی فائزن، تو اس کی عربی ہوگی ان المجتہد فائزن، بے شک کوشش کرنے والا مجتہد کامیاب ہوتا ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے، اس کے لیے فائزن صحیح ہے، بے شک کوشش کرنے والا کامیاب ہے، ان المجتہد فائزن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا۔